السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اللهم الہمنی رشدی وعیذنی من شر نفسی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ بزرگان محترم، عزیز بھائیوں، دوستو، آج کا سبق لے لیجیے۔ آج کے سبق کا موضوع ہے دعا مانگنے کی فضیلت، اس کے شرائط اور اس کے آداب۔ دعا حقیقت میں کیا ہے، اس سلسلے میں احادیث نبوی کی روشنی میں ہم سماعت فرمائیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دعا سے زیادہ اور کسی چیز کی وقعت نہیں ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا سختیوں اور مصیبتوں کے وقت قبول فرمائے، اس کو چاہیے کہ وہ فراخی اور خوشحالی میں بھی کثرت سے دعا مانگا کرے۔ ایک اور حدیث میں آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا کے معنی پکارنے اور بلانے کے ہیں۔ مطلب ہے کہ اپنی حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے تاکہ وہ اس کی ضرورت کو پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، سورہ مومن پارہ 24 آیت نمبر 60۔ تم مجھے پکارو، میں دعا قبول کروں گا۔ اور فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو قبول کر لیتا ہوں۔ اور فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، لوگو اپنے پروردگار کو گڑ گڑا کر اور چپ کے پکارو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اور فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز گودا ہے۔ اور فرمایا الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ عزت والی کوئی چیز نہیں ہے، اور دعا تقدیر کو بھی پھیر دیتی ہے، دعا ہر مصیبت کو روکنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے سے بہت خوش ہوتا ہے، دعا کرنے والے کی دعا قبول فرماتا ہے، اور جو مانگتا ہے اس کو دیتا ہے، مگر یہ سب اسی وقت ہوگا جب کہ وہ دعا کے آداب و شرائط کو مد نظر رکھ کر اس کی پوری پابندی کرے، ورنہ قبولیت کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ دعا کرنے والا بیمار کی طرح ہوتا ہے، بیمار اگر تندرستی چاہتا ہے تو اس کے لیے دوا کے ساتھ پرہیز کرنا اور نقصان دینے والی چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ اگر دوا کرتا رہا اور پرہیز نہ کیا تو صحت یابی مشکل ہو جائے گی۔ بقول شخص مرض بڑھتا گیا جو دوا کی، کا مصداق ٹھہرے گا۔ اسی طرح دعا کرنے والا اگر چاہتا ہے کہ میری دعا قبول ہو تو اس کے لیے مندرجہ ذیل شرائط کی پابندی ضروری ہے۔ کوئی مشکل نہیں ہے، پرہیز کرنا اور ان تمام شرائط پر عمل پیرا ہونا۔ دوستو، اگر سچے دل سے ہم دل کی گہرائی سے اس بات کو سمجھ لے کہ حقیقتاً دعا اللہ سے ملنا اور اللہ کے حضور میں حاضری دینا اور اللہ سے باتیں کرنے کا نام ہے، تو ایک عاشق بندہ، ایک اللہ کو چاہنے والا بندہ کبھی بھی دعاؤں کو نظر انداز نہیں کر سکتا ہے۔ دیکھیے اس کی مختصر شرائط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان کامل کے ساتھ ہی اخلاص بھی ضروری ہے، یعنی صرف اللہ تعالیٰ ہی کا خیال دل و دماغ اور زبان پر ہو، غیر کا خیال بالکل نہ ہو، کیونکہ بلا اخلاص کے کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ دعا کرنے والا جھوٹ بولنے، مکر فریب دینے، قمار بازی، شراب نوشی، حسد، تکبر، کینہ، کپٹ، غیبت اور چغلی وغیرہ گناہ سے بچے، کیونکہ یہ سب گناہ کبیرہ ہیں۔ قرآن و حدیث میں اس کی بڑی برائی بیان کی گئی ہے۔ دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ تضرع، انکساری، خشوع و خضوع سے دعا کرے، گڑ گڑا کر دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ ان آداب کو خود سکھاتا ہے اپنے بندوں کو، ادعوا ربکم تضرعا، اپنے رب کو گڑ گڑا کر پکارو۔
اور یہ سمجھو کہ میرا رب میری بات کو سنتا اور میری ہر حرکات اور سکنات کو دیکھتا ہے۔ وہ میرے سامنے موجود ہے۔ وہ اپنے بھکاریوں کو ضرور دیتا ہے، محروم نہیں کرتا، اور اپنی حاجت کو رغبت سے طلب کرے۔ ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء پارہ 17 آیت نمبر 9 میں خود تعریف کرتا ہے۔ نمبر 2، دعاؤں میں اپنے گناہوں کا اقرار اور اس بات سے توبہ کرے کہ آئندہ ہرگز ایسا کام نہیں کریں گے۔ جب کوئی مخصوص گناہ صادر ہو جاوے تو اس کو یاد کر کے، ورنہ زندگی کے ہر گناہ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ہم نے گناہ کو یاد کر کے سچی پکی توبہ کر لی، بس وہ گناہ معاف ہو گیا۔ اب کبھی گناہوں کے قریب نہ جائے۔ اگر اتفاق سے پھر کوئی گناہ ہو گیا تو پھر اس گناہ کو یاد کر کے اللہ کے حضور میں توبہ کرے۔ آگے چل کر دعا میں پڑھے، ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جمیعا۔ اس طرح سے اعتراف کرے اپنے گناہوں کا کہ میرے مولا، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور میں میرے تمام گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، پس تو میری مغفرت فرما، میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس طرح سے اپنے نیک کاموں کا واسطہ دے کر سوال کرے۔ دعا سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے، اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اپنے رب سے دعا کی، تو اس کی دعا اویرے سویرے ضرور قبول ہوگی۔ دعا کرتے وقت قبلے کی طرف رخ کیجیے، کیونکہ شریعت نے نماز کا رخ اسی کو بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے وقت قبلہ کی طرف رخ کرتے تھے۔ دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کیجیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے۔ پھر دعا کر کے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر ختم کیجیے۔ یعنی دعا سے پہلے اور بعد حمد و صلات ہونی چاہیے۔ دونوں ہاتھ کشادہ کر کے چہرے اور دونوں مونڈھوں کے مقابلے میں اٹھا کر دعا مانگے۔ دعا سے فراغت کے بعد دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنا چاہیے۔ دعا و استغفار 3 بار کرے، 3 بار بہتر ہے، 3 بار استغفار اور دعا کو دہرائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار دعا فرماتے تھے۔ دعا میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، جب تک قبول نہ ہو دعا کرتے جاؤ، اور پھر یہ نہ کہو کہ اتنے دنوں سے دعا کر رہا ہوں، ویڈیو اچھی قبول لگی ہو تو نہیں اسے ہوئی۔ لائک اور اپنے دوستوں کو دعا ضرور کو شیئر آمین، کریں۔ حمد اور درود پر ختم کرنی چاہیے۔ نا امید نہیں ہونی چاہیے۔ دعا اور استغفار کثرت سے کرتے رہے، توبہ اور استغفار بھی کثرت سے کرتے رہے۔ انشاءاللہ جل مجدہ اللہ اپنے دربار کی مقبولیت اور حاضری کی قبولیت سے ضرور مشرف فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔